الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ارباب کرم، قرآن مجید کے سورہ حجرات کی 13ویں آیت جو عنوان بیان قرار پائی ہے، اور اس ذیل میں چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر چکی ہوں، اور آئندہ کوشش ہے کہ اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں چند باتوں کو اور بیان کر سکوں. قرآن مجید مساوات کی اور ایکوالٹی کی بات کرتا ہے، اور کسی قسم کے ڈسکرمنیشن کو نہ اس نے خود انجام دیا ہے اور نہ وہ ہم سے پسند کرتا ہے کہ ہم کسی بھی بیسس پر کسی کے ساتھ ڈسکرمنیٹ کریں. احساس خود پسندی کو، یعنی اپنے آپ کو پسند کرنا، خود اپنے آپ کو اونچا، سپیریورٹی کمپلیکس رکھنا، اپنے آپ کو اونچا سمجھنا اور دوسرے کو اپنے سے حقیر سمجھنا یا اپنے کمتر سمجھنا، چاہے پھر وہ کسی بھی بیسس پر کیوں نہ ہو، اللہ نے اس بات کو سخت ناپسند کیا ہے. اسی وجہ سے آپ کربلا کے میدان میں اگر دیکھیں تو امام حسین نے کسی قسم کا بھی ڈسکرمنیشن انجام نہیں دیا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ آئے اس میں آپ کے رشتہ دار بھی موجود تھے، آپ کے عزیز بھی موجود تھے، آپ کے ساتھ غلام بھی تھے، جیسے جناب جان، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک سیاہ غلام تھے، آپ کا تعلق خانوادہ رسالت سے نہیں تھا. آپ کے ساتھ جناب فضا جیسی کنیز موجود تھی، اور پھر آپ کے ساتھ جناب عباس جیسے شخصیت تھی، جناب علی اکبر جیسی شخصیت موجود تھی، آپ کے ساتھ جناب وہب جیسے کنورٹ موجود تھے. تو گویا امام حسین نے یہ گلدستہ سجایا تھا. آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ آپ کے ساتھ جو لوگ شریک ہوں ان کا تعلق امام حسین کے ویژن اور مشن کے ساتھ ہونا چاہیے، ان کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے. آپ نے راستے بھر تمام کنکروں اور پتھروں کو چن چن کر باہر پھینکا اور صرف ہیرے اور جواہرات اپنے ساتھ رکھے. یہ تاج شہادت جو امام حسین نے تیار کیا، جس کا سب سے قیمتی نگینہ خود امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں انہوں نے ایک بھی کنکر یا پتھر کو آنے نہیں دیا، بلکہ راستے بھر وہ یہ بتاتے رہے کہ میں کسی حکومت کے لیے نہیں جا رہا ہوں، کسی طاقت کے استعمال کے لیے نہیں جا رہا ہوں، مجھے شہرت نہیں چاہیے، نام نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے آگے بڑھ رہا ہوں. اب خداوند عالم نے اس کام کے لیے امام حسین کے ساتھ ساتھ جناب زینب اور ان خواتین کا بھی، جن کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں، یا اکثر و بیشتر بہت سے خواتین کے نام نہیں ملتے ہیں تاریخ میں، لیکن اس کے باوجود ان کا کیریکٹر، ان کا رول، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اللہ نے بہادری کے جذبہ کسی کی میراث بنا کر نہیں بھیجا ہے، یا شجاعت ایک ایسا جذبہ ہے جو کسی ایک فرقے یا کسی ایک طبقے یا کسی ایک جینڈر سے تعلق نہیں رکھتا ہے. دونوں جینڈرز میں یہ موجود ہے، اور خدا نے عورت اور مرد دونوں میں جذبہ بہادری دیا ہے. جیسے کہ اس سے پہلے بھی میں بیان کر چکی ہوں کہ نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو میدان جنگ مرد ہونے کے باوجود میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے. مولا کائنات جب جنگ کرنے نکلتے تھے تو لوگ مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ عورتیں تو نہیں تھیں، مرد ہی تھے، لیکن ان کے اندر اتنی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ مولا کائنات کا سامنا کر سکے. لیکن ہاں،
عورت کا دل خدا نے زیادہ نرم بنایا ہے، اس کے اندر جذبہ محبت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کے اندر ایثار اور قربانی کا جذبہ زیادہ پایا جاتا ہے، اس لیے کیونکہ اس کو تربیت کرنی ہے، پرورش کرنی ہے، اور دنیا کے نظام کو آگے چلانے والا جذبہ جو ہے وہ مرسی کا ہے، رحم کا ہے، اور اسی کے ذریعے اس سوسائٹی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے، اس دنیا کو آگے چلایا جا سکتا ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے عورت کے اندر اس سے اتنی بڑی ذمہ داری انجام دلوانی تھی، اتنا بڑا کام انجام دلوانا تھا، اس لیے اس کو اس جذبے سے معمور کر دیا۔ اب ہم کربلا کے میدان میں یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین نے کسی قسم کی کوئی ڈسکرمنیشن نہ کرتے ہوئے، نہ عورت کا، نہ مرد کا، نہ کالے کا، نہ گورے کا، یہ جو آیہ کریمہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ ہم کوئی ڈسکرمنیشن کسی سے نہیں کرتے۔ اللہ کی نظر میں امپورٹنٹ کون ہے، اہم کون ہے؟ جو اوبیڈینٹ ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آ گیا کہ میں نے کسی عالم دین کو یہ بات کہتے ہوئے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو اکثر یہ لوگوں سے پوچھتا رہتا تھا کہ بھائی یہ مسلمان کون ہے اور مومن کون ہوتا ہے؟ آخر مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ بہت لوگوں سے معلومات کرتا رہا، پوچھتا رہا کہ آخر بھائی کیا فرق ہے مسلمان میں اور مومن میں؟ تو ایک شخص نے اس کو یہ جواب دیا، اور جو واقعی ہمارے لیے اس جواب میں بھی درس ہے۔ اس نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانے، یعنی جو اللہ کی بات مانتا ہے وہ مومن ہے، جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ مسلمان ہے۔ تو خداوند عالم کی نگاہ میں امپورٹنٹ وہ ہے جو اوبیڈینٹ ہے، جو خدا کی بات کو مانتا ہے، اور اپنے ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو، سب سے زیادہ مشکل اپنے ڈیزائرز کو قربان کرنا ہوتا ہے۔ مال کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے، آسائشوں کو قربان کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی آپ پراپرٹی کو قربان کر سکتے، چیزوں کو قربان کر سکتے، لیکن اپنی ڈیزائرز کو، اپنی خواہشات کو، ان کو قربان کرنا بہت مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے۔ جب انسان اپنی خواہشات کو قربان کرتا ہے، در حقیقت اس وقت اس کی صحیح معنی میں قربانی کرتا ہے، اور دنیا میں جس چیز کے ساتھ بھی اس کی میں جڑ جاتی ہے اس سے وہ محبت کرنے لگتا ہے۔ مثال کے طور پر میری ماں میری ماں، بیٹا میرا بیٹا، بھائی میرا بھائی، جس چیز میں میرا جڑتا جاتا ہے انسان کی اس چیز سے محبت، انسان اپنے میں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو خداوند عالم یہ چاہتا ہے اس کے راہ میں اپنی میں کو قربان کر دو۔ جب انسان اپنی اس انا کو اور اپنی میں کو قربان کرتا ہے، در حقیقت اللہ کا سچا بندہ بنتا ہے۔ تو اب یہ بہادری یا یہ جتنے بھی جذبے ہیں خداوند عالم نے ہر انسان کے اندر اس جذبے کو ڈالا ہے، اور جو جتنا اس کو نرش کر کے اس کو بنا لیتا ہے، بڑھا لیتا ہے، وہ اتنا زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ کربلا کے میدان میں جتنی بھی ہمیں خواتین ملتی ہیں، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین میں بہادری کا جذبہ نہیں پایا جاتا ہے تو یہ غلط ہے۔ کربلا سے زیادہ بہادر خواتین کہاں ملیں گی؟ مردوں میں بھی اتنی آپ کو بہادری دیکھنے کو نہیں ملے گی جتنی کربلا کی خواتین نے یہ بہادری آ کے دکھائی، کہ یعنی اپنے بچوں کو قربان کیا، اپنے بھائی کو قربان کیا، اپنے اولاد کو، اپنے شوہر کو، یعنی ہر طریقے سے اپنی قربانی کربلا کے میدان پہ پیش کی۔ سب سے اہم چیز جو ہے ہمارے سمجھنے کے لیے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور موجود ہو کہ یہ خواتین کربلا میں آئیں اور یہ سچویشن جیسے جیسے آتی گئی اور وہ اس سچویشن کے اکارڈنگ کام کرتی گئیں، اگر ایسا ہوتا تو یقیناً تب بھی یہ قربانی اہم ہوتی۔ لیکن کربلا میں جو خواتین آئی تھیں، جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم، جناب رباب، جناب ام لیلہ، جناب ام فروہ، جناب فضہ، جناب سکینہ، یہ جتنی بھی خواتین کربلا کے میدان میں آئی تھیں یہ اگنورنٹ نہیں تھیں، یہ اس بات سے انجان نہیں تھیں کہ یہ کربلا کیوں آ رہی ہیں۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں اور اپنے کامل یقین کے ساتھ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ امام مظلوم کا ساتھ دیں گی اور کربلا جائیں گی، اور تمام صعوبتوں، تمام تکلیفوں کو، پریشانیوں کو، ڈیفیکلٹیز کو یہ برداشت کریں گی،
اور امام حسین کا ساتھ دیں گے. تو ایک سچویشن تو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ حالات کیا ہیں, کیا ہونے والا ہے, کیا نہیں ہونے والا ہے, اور اس سچویشن میں ہم پھنس گئے. اب ہم اس سچویشن میں پھنسے ہوئے ہیں. ہمارے پاس ایک حل تو یہ کہ ہم روئیں, پیٹیں, پریشان ہوں اور مرثیہ پڑھیں, نوحہ پڑھیں کہ ہم کہاں پھنس گئے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اس سچویشن میں پھنس چکے ہیں, اب اس کو بیسٹ وے میں ہم کیسے سچویشن کا حل کریں اور اس سے باہر نکلیں. کربلا میں ایسی کوئی سچویشن نہیں تھی. کربلا میں جو خواتین آئی تھیں وہ جانتی تھی کہ وہ جہاں جا رہی ہیں وہاں کیا ہونے والا ہے. جناب زینب بچپن سے سنتی آئی تھی کہ زینب تمہیں حسین کا ساتھ دینا ہے, تم کربلا جاؤ گی, تمہیں حسین کی مدد کرنی ہے. امام حسین نے ہر قدم پر اپنے ساتھ چلنے والوں کو بتایا کہ موت اس قافلے کے ساتھ چل رہی ہے, موت اس قافلے کے پیچھے پیچھے چل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو میرے ساتھ جا رہا ہے اس کو درہم و دینار ملیں گے, جو میرے ساتھ جا رہا ہے اس کو حکومت ملے گی, جو میرے ساتھ جا رہا ہے اس کو جائیداد ملے گی. نہیں, جو میرے ساتھ جا رہا ہے اس کو صرف پریشانیاں ملیں گی, اسے صرف ٹیسٹ اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس سچویشن میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خواتین ساتھ میں آئیں تو یہ اپنے پورے عزم اور ارادے کے ساتھ آئی تھیں. اور یہ اس بات کا درس ہے کہ جس طریقے سے ان خواتین نے امام وقت کی آواز پر لبیک کہا, آج کی خواتین کے لیے یہ درس ہے کہ ہمیں بھی اپنے امام وقت کو جس طرح بھی ہماری ضرورت ہو ہمیں ان کا ساتھ دینا ہے, ان کی حفاظت کی دعا کرنا ہے. ہمیں ایسے اعمال انجام دینے ہیں کہ ان کا ظہور جلد از جلد ہو جائے. جب وہ ظہور کریں تو ہم ان کی مدد کریں, اور جب تک وہ ظہور نہیں کر رہے تو ظہور کی تیاری کریں. یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے. جس میں سب سے پرومیننٹ نیم جو ہم کہیں گے کربلا کے میدان میں, جنہوں نے پورے ہوش و حواس اور پوری طاقت کے ساتھ امام حسین کا ساتھ دیا اور اس پوری کربلا کی تاریخ کو ہم تک پہنچایا, وہ جناب زینب ام کلثوم کی ذات ہے. جناب زینب کی ذات اتنی پرومیننٹ اور اتنی ڈومینیٹنگ ہے کربلا میں کہ اکثر بہت سے واقعات ایسے ہیں, ایسے خطبے ایسے ہیں جو جناب ام کلثوم نے دیے لیکن وہ جناب زینب کے نام سے منسوب ہو گئے. لیکن کربلا کے میدان میں جناب ام کلثوم کا رول کسی طرح بھی جناب زینب سے کم آپ کو نظر نہیں آئے گا. جناب ام کلثوم نے پوری طرح سے جناب زینب کو امام حسین کی شہادت کے بعد سپورٹ کیا. جب تک امام حسین موجود رہے دونوں بہنوں نے اور تمام خواتین نے مورلی بھی امام حسین کو سپورٹ کیا, فزیکلی بھی امام حسین کو سپورٹ کیا. اور اس کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ خواتین نے امام حسین سے کبھی یہ بات نہیں کی, بالخصوص جناب زینب ام کلثوم نے, کہ بھیا کہیں آپ کا ڈیسیجن غلط تو نہیں تھا, بھیا ہم یہاں کیوں آئے ہیں, یہاں تو ہم سب قتل کر دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے, کوئی طریقہ ڈھونڈیے کہ ہم اپنی جان بچا سکیں, کوئی حالات ڈھونڈیے, یزید سے معاذ اللہ صلح کر لیجئے, اپنے لیے امان نامہ لے لیجئے. لیکن ان بہنوں نے انتہائی محبت کے باوجود کہ امام حسین کے اوپر جان قربان کرتی تھی, جان چھڑکتی تھی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے دین اسلام کو مقدم جانا اور دین اسلام کو بچانا ضروری سمجھا اور جان سے بھی زیادہ عزیز بھائی کو قربان ہو جانے دیا, اور ان کے ساتھ ان کے مشن اور ان کے ویژن کو سپورٹ کیا, پوری طریقے سے سپورٹ کیا. خود بھوکی اور پیاسی تھی. آپ پوری تاریخ کربلا اٹھا لے, کوفے کا منظر لے لے, شام کا منظر لے لے, جہاں جانا ہے دیکھ لے. اگر کسی تاریخ میں, میرا چیلنج ہے, کسی بھی تاریخ میں آپ مجھے یہ جملہ نکال کر دکھا دیں کہ جناب زینب نے یا جناب ام کلثوم نے کہیں پر بھی یہ جملہ کہا ہو کہ ہم بہت پیاسے ہیں یا ہم بہت بھوکے. جب بھی زبان سے جملہ نکلا یہی نکلا کہ میرا بھائی بہت پیاسا ہے, حسین بہت پیاسے ہیں. اپنی پیاس کا, اپنی تکلیف کا اظہار ان شہزادیوں نے کبھی نہیں کیا, اور یہ وہ تھیں جنہوں نے امام حسین کو پروٹیکٹ کیا. اور امام حسین کے بعد جناب زینب اور جناب ام کلثوم کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوا کہ اب میر کارواں ہے زینب, اور اس کے بعد امام وقت یعنی امام زین العابدین, اور اس کے بعد آنے والی نسل یعنی امام محمد باقر بھی کربلا میں موجود ہیں, 3-4 برس کا سن ہے. تو نہ صرف امام وقت امام زین العابدین کی حفاظت کرنا ہے بلکہ آنے والی امامت کی حفاظت کی ذمہ داری بھی جناب زینب ام کلثوم کے کندھوں پر موجود ہے. تو کیا یہ ایسی ذمہ داری کسی کمزور کندھے پر, کسی بزدل کندھے پر ڈالی جا سکتی ہے؟ نہیں, بلکہ اس کے لیے شیر جیسا کلیجہ چاہیے, اس کے لیے وہ بازو چاہیے جو علی جیسے مضبوط ہوں. کہ جناب زینب ام کلثوم نے اپنی تمام تر قربانیوں سے ثابت کر دیا, اور انہوں نے وہ رول پلے کیا جو دنیا کی شاید کوئی بہن نہیں کر سکتی ہے.
جناب زینب کو جناب ام کلثوم کے مقابلے میں ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ جناب ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں تھی. جناب ام کلثوم نے امام وقت کی بات مانی، یعنی ہر انسان چاہ رہا تھا امام حسین پہ اپنی جان کو قربان کر دے، لیکن آپ نے تلوار لے کے میدان جنگ میں جانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اسلام نے عورت پہ جنگ کو کمپلسری اور اوبلیگیٹری نہیں رکھا ہے. امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ گھر کی خواتین باہر نکلیں، کیونکہ حکم خدا نہیں ہے، ان پہ واجب نہیں ہے. تو جناب ام کلثوم اندر ہی اندر تڑپتی رہیں کہ میرے پاس کوئی ہدیہ نہیں ہے کہ جو میں خدا کی بارگاہ میں پیش کر سکوں، کہ میں خدا کی راہ میں قربان کر سکوں. لیکن آپ نے امام کی مرضی کے اگینسٹ کوئی کام انجام نہیں دیا. دوسری طرف جناب زینب کو ایڈوانٹیج حاصل تھی کہ آپ کے 2 بیٹے تھے، جناب اون اور جناب محمد. جناب اون و محمد کو جناب زینب نے قربان کیا. یقیناً بار بار میں اس بات پر زور دوں گی کہ یقیناً یہ کوئی بھی عمل انجام دینے کی ذمہ داری اس انسان پر خود ہوتی ہے. یعنی نماز کے لیے جگانے کی ذمہ داری اگر ہم کسی پہ دیتے ہیں کہ بھائی مجھے صبح کی وقت میری آنکھ نہیں کھلتی، مجھے جگا دینا، وہ میرا شانہ ہلا کے مجھے جگا سکتا ہے، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا میری ذمہ داری ہے. جگانے والا جگانے کے بعد میری نماز کو ادا نہیں کر سکتا ہے. اسی طرح کربلا میں جو یہ خواتین ہیں، انہوں نے جگانے والا کام کیا کہ انکریج کیا، سپورٹ کیا، ساتھ دیا، حوصلہ بڑھایا، ہر طریقے سے اور ہر ممکن کوشش کی کہ امام وقت کو جہاں تک ہو سکے پروٹیکٹ کریں. اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دین اسلام میں تمام خواتین کا، جناب آسیہ نے جناب موسیٰ کو پروٹیکٹ کیا، جناب خدیجہ نے رسول خدا کو پروٹیکٹ کیا، جناب موسیٰ کو جناب آسیہ نے کیا، جناب مریم نے جناب عیسیٰ کو پروٹیکٹ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں نبوت اور امامت کے اراؤنڈ جنہوں نے جو پروٹیکشن کی دیوار ہے یہ عورتوں نے بنا کر رکھی ہے. یہ جو سیکیورٹی ہے یہ عورتوں نے کریٹ کر کے رکھی ہے. تو امام وقت امام حسین کی سیکیورٹی بھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے ذمے ہے، ان کا پروٹیکشن، کہ جب تک آپ موجود رہیں آپ نے حتی الامکان ہر طریقے سے کوشش کی. ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شب عاشور بھی جب بھی کوئی شخص آتا تھا شامل ہوا، جیسے جناب حبیب ابن مظاہر جب آ کے شامل ہوئے امام حسین کے لشکر میں، امام نے خط بھیج کے بلایا تھا تو جناب زینب بے قرار تھیں اور آپ نے پوچھا تھا کہ بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو ٹیسٹ کر لیا ہے؟ یعنی آپ خوفزدہ تھیں اس بات سے کہ ایسا تو نہیں کہ جب مشکل وقت آئے گا، جب جنگ شروع ہوگی تو ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھائی کا ساتھ چھوڑ دیں اور بھائی کا ساتھ نہ دیں. ساری رات جناب زینب اپنے بیٹوں کو تیار کرتی رہیں کہ اون محمد تم جانتے ہو نا کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس بات سے بے انتہا پریشان اور غمزدہ تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بچے کم سن ہیں کہ کہیں دریا کا رخ کر لیں، کہیں پیاس ان پر غلبہ کر لے. تو اتنی بے قرار تھیں اور اتنی بے چین تھیں اور اس طریقے سے منتظر تھیں کہ میرے بچے جائیں اور بھائی پر قربان ہو جائیں. یقیناً آج کا دن جناب زینب سے منسوب ہے. یعنی یہ وقت اتنا کم ہے آپ کے کردار کو بیان کرنے کے لیے اور ہر اینگل کو پریزنٹ نہیں کیا جا سکتا جس طرح سے جناب زینب نے کربلا میں اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے، جناب ام کلثوم نے اپنی قربانیوں کو پیش کیا ہے. ہرگز یہ جناب ام کلثوم کی عظمت ہے کہ انہوں نے جناب زینب کو فرنٹ پہ آ کر اور مقابلہ کرنے کا اور لیڈرشپ کرنے کا موقع دیا. اور ایک ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ان دونوں بہنوں میں کسی قسم کا معاذ اللہ ٹسل نہیں دکھائی دیتا ہے، کسی قسم کا مقابلہ نہیں دکھائی دیتا ہے. جناب ام کلثوم نے پوری طریقے سے جناب زینب کو سپورٹ کیا کہ ہاں بہن تم آگے بڑھو اور قیادت کو سنبھالو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا ساتھ دوں گی، میں تمہاری مدد کروں گی. اور یہی وجہ ہے کہ امام حسین کا یہ مشن کامیاب ہوا کیونکہ سب یونائٹڈ تھے، سب ایک ساتھ تھے. کسی کو نہ نام کی پرواہ تھی، نہ شہرت کی پرواہ تھی، نہ دولت کی پرواہ تھی. سب کا مقصد ایک تھا کہ دین اسلام کو بچانا ہے، چاہے اس کے لیے جتنی بھی بڑی قربانی کیوں نہ دینا پڑے. آپ تصور کریں کہ امام حسین کے دل پر اس وقت کیا گزری ہوگی کہ جب گود کے پالے جناب اون محمد نے آ کے پوچھا ہوگا کہ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دی. یعنی ہم دیکھتے ہیں ہمارے گھر کے بچے آتے ہیں، ہم سے کھلونوں کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے پیسے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے کھانے کا مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے گھومنے کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ عجیب خاندان ہے جس میں مرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں مرنے کی اجازت دیجیے کہ ہم جائیں اور اپنی جان کو قربان کر دیں. یقیناً یہ رسول کے خاندان کے علاوہ ہمیں یہ منظر شاید ہی کہیں دیکھنے کو ملے.
کہ یہاں یہ اجازت طلب کی جا رہی ہے کہ ہمیں مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین کی عجیب حالت کہ جن کو گود میں کھلایا، کل یہ دنیا میں آئے تھے تو انہیں اپنی آغوش میں لیا تھا، انہیں اپنی گود میں کھلایا تھا، اب جب یہ ایک منزل تک پہنچے آج یہ مرنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ کسی طرح امام حسین اجازت نہیں دیتے۔ آخر میں جناب زینب نے اصرار کیا کہ بھیا میرے بچوں کو مرنے کی اجازت دیجیے، انہیں قربان ہونے کی اجازت دیجیے۔ امام حسین نے ایک غمزدہ دل کے ساتھ، ایک بےقرار دل کے ساتھ اجازت دی کہ ہاں انہوں محمد قربان ہونے کے لیے میدان میں جائیں۔ جناب انہوں محمد میدان میں گئے، جناب زینب نے مصلی بچھا لیا، جناب فضہ دروازے پہ کھڑی ہیں، خیمے کے در پر موجود ہیں اور پردہ ہٹائے ہوئے اور جنگ کا منظر بیان کر رہی ہیں۔ جناب زینب سے بار بار اے بی بی آپ کے بچے بہت بہادری سے جنگ کریں۔ بی بی ادھر ایک مرتبہ فرماتی ہیں کہ بی بی بچے دریا کا رخ کر رہے ہیں۔ جناب زینب بے انتہا بے قرار ہو گئی کہ پروردگار میرے بچے 3 دن کے پیاسے، ایسا نہ ہو کہ پانی دیکھ کر، بہتا ہوا دریا دیکھ کر ان کا دل بے قرار ہو جائے اور یہ پانی پی لیں، اور دعا کرتی ہیں کہ بار الہ میرا بھیا 3 دن کا پیاسا، ایسا نہ ہو کہ میرے بچے مجھے نانا کے سامنے شرمندہ کر دیں۔ اس کے بعد فرماتی ہیں نہیں، جناب فضہ فرماتی ہیں کہ اے شہزادی بچے دریا کی طرف نہیں جا رہے بلکہ اب دشمنوں نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ تصور کی نگاہ شرط ہے کہ کتنے بزدل ہیں یزید کے لشکر کے سپاہی کہ جنہوں نے 2 بچوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور کسی طرح سے ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جناب محمد کی آواز آئی کہ آقا ہماری مدد کے لیے آئیے۔ دشمنوں نے ان پر غلبہ حاصل کیا اور جناب محمد کو شہید کر دیا۔ امام حسین نے اپنے دونوں بھانجوں کی لاشیں اٹھائیں اور اس کے بعد خیمے کی طرف آئے، جناب زینب کے پاس رکھا۔ جناب زینب لاشوں کے درمیان بیٹھی، یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا۔ اس کے بعد بھائی کے رخ کو دیکھ رہی کہ بھائی میرا مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے، بھائی میرا مجھ سے خوش ہے کہ نہیں ہے۔ امام حسین کا سر جھکا ہوا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں بہن زینب میرے دل پر بڑا داغ دے گئے تمہارے بچے، میرے دل پر بڑا داغ دے کر چلے گئے۔ امام حسین کا یہ جملہ سننا تھا کہ جناب زینب تڑپ گئی، یہ بھیا یہ کیا کہہ دیا آپ نے، میرے بچوں نے ایسا کیا کر دیا کہ آپ کے دل پر داغ رہ گیا۔ امام حسین ارشاد فرماتے ہیں زینب یہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو دشمن کی فوج ان سے پوچھ رہی تھی کہ بتاؤ تمہارا حسب کیا ہے، تمہارا نسب کیا ہے، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو۔ دشمن پوچھتے رہے لیکن یہ یہی کہتے رہے کہ بس اتنا جان لو کہ حسین کی ایک کنیز کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے یہی بتایا کہ ان کا مجھ سے کیا رشتہ ہے اور کیا تعلق ہے، لیکن اے زینب جب انہوں نے جنگ کی تو دشمن کی فوج پکار پکار کے کہہ رہی تھی کہ تم اپنی زبان سے کہو نہ کہو لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم علی کے نواسے ہو، تم جعفر کے پوتے ہو، تمہارا جنگ کا انداز بتا رہا ہے کہ تم حسین کے بھانجے ہو۔ ہاں زدارو بس 2 جملے اور آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ جناب محمد کا تذکرہ سن لیں، یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے اپنی نسل کو حسین پہ قربان کر دیا، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ سب کی نسل اس دنیا میں موجود ہے سوائے جناب زینب کی نسل کے، اس لیے کہ 2 بیٹے تھے اور دونوں کو کربلا میں قربان کر دیا۔ جناب زینب نے کسی مقام پہ جناب محمد پر گریہ نہیں کیا۔ جب فرش عزا بچھی اور جناب زینب نے ایک مرتبہ سرائے شہداء آنا شروع ہوئے، ہم جانتے تاریخ کے تمام واقعات کو چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں کہ جب انقلاب آیا اور فرش عزا حسین بچھی شام میں اور سرائے شہداء آنا شروع ہوئے تو ایک مرتبہ جناب علی اکبر کا سر آیا، جناب ام لیلہ نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ جناب قاسم کا سر آیا تو جناب ام فروہ آگے بڑھی۔ جناب عباس کا سر آیا تو جناب ام کلثوم نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ ایک مرتبہ امام حسین کا سر آیا، زینب آگے بڑھی اور حسین مظلوم کا سر اپنی آغوش میں لے لیا اور لبوں پر بوسے دیے۔ اور اس کے بعد ایک مرتبہ خواتین جو وہاں بیٹھی تھیں ایک مرتبہ پوچھتی ہیں کہ یہ 2 سر کیسے رکھے ہیں جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں، کیا ان کی ماں مر چکی ہے، کیا ان کی ماں موجود نہیں جو ان پر گریہ کرے۔ ایک مرتبہ زینب تڑپ گئی، کہہ رہی ہے میرے بیٹے اون اور محمد کا سر ہے لیکن ان کی
ماں میں موجود ہوں. میرا بھیا، اس کی ماں اس دنیا سے گزر چکی جو اس پہ گریا کرتی اور اس پر ماتم کرتی، اس لیے میں اپنے بھائی کا ماتم کر رہی ہوں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.